नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमलिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله تبارك وتعالى بموسم آخر بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله رواه अबू दाऊद व सहीह अल्बानी। तमाम किस्म की तारीफ़ात हम्द व सना अज़मत बड़ाई व किबरियाई यकताई व तन्हाई बादशाही व शहनशाही वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्द व समा के लिए लायक और ज़ेबा है। बादो दरूद और सलाम हो तमाम भेजे गए अंबियाए किराम और रसूलाने इज़ाम पर खुसूसन बिलखुसूस सय्यदुल अव्वलीन वल आखरीन इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तकीन इमामुल थक़लतैन व इमामुल क़िबलतैन व इमामुल हरमैन व इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरह व इमामुना फिल जन्नह जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज साथियों और ख़वातीन इस्लाम, जैसा कि आपको इस बात की खबर दी जा चुकी है
کہ آج میاں بیوی خوشحال زندگی کیسے گزاریں، اس کا دوسرا حصہ پیش کیا جانے والا ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری باتیں آپ سن چکے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر سورہ روم آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کائنات میں اللہ رب العالمین کو جاننے اور پہچاننے کی بہت ساری نشانیاں ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر کے انسان اللہ کو جان سکتا ہے، اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس ذات نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں بنائی، یعنی جس کی فطرت بالکل ہماری فطرت ہے، جن کی اصلیت بھی بالکل ہماری اصلیت ہے۔ اگر ہماری جنس سے اگر ہماری بیویاں نہ ہوتی تو پھر ایک مرد کی زندگی جہنم بن جاتی، اس سے وہ سکون نہیں ملتا جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے لیے بیویاں بنائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اسی اللہ رب العالمین نے تمہارے درمیان میں الفت اور محبت اور رحمت کو رکھ دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نکاح کرنے والے جوڑوں کے درمیان میں جو محبت ہوتی ہے کائنات کے کسی رشتے کے درمیان میں اتنی محبت نہیں ہوتی، یاد رکھ لیجیے۔ اگر نکاح ہوا ہے تو اگر من جانب اللہ رب العالمین کے حکم سے شرعی طریقے کے مطابق اگر نکاح ہوا ہے، اس کے اندر جو محبت ہوگی کائنات کے کسی رشتے کے اندر اتنی محبت نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی غلط طریقے سے نکاح کر لے، ناجائز طریقے سے اگر بہت سارے لوگ کرتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ نکاح کے 2 مہینے کے بعد ہی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد ان کی زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اللہ رب العالمین ایسی محبت کو رکھ دیتا ہے کہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، جبکہ جنسی خواہش نہیں رہتی ہے، پھر بھی یہ دنیا کے اندر الفت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانی ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی نشانی ہمارے پاس ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم کیسے زندگی گزاریں۔ اسی لیے ابو داؤد کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو یہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ فاتقوا اللہ فی النساء، کہ اے لوگو تم اللہ رب العالمین سے عورتوں کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ آج کوئی ڈرتا ہے؟ نہیں ڈرتا ہے۔ اپنی بیویوں کے مسئلے کو لے کر کے نہیں ڈرتا کہ میں پوچھا جاؤں گا، اور اگر بیوی ہے تو یہ سمجھتا کہ میں ہی حاکم ہوں، میں ہی حاکم ہوں، میرے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ فاتقوا اللہ فی النساء، کہ اے لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ کیوں؟ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، اس لیے کہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے تم نے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ وہ تمہارے لیے حلال نہیں تھی، اللہ نے تمہیں بتلایا کہ تمہارے لیے یہ عورتیں حلال ہے، تمہارے لیے یہ حلال ہے، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ لہٰذا تم جب اللہ کے کلمے کے ساتھ تم نے اسے اپنے امان میں لیا ہے، اپنے انڈر میں لیا ہے، تو تم ان کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا۔ اسی طرح سے مسلم شریف کی روایت ہے، حجۃ الوداع کے موقع سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ لوگوں کے سامنے میں خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کہا تھا الا واستوصوا بالنساء خیرا، کہ خبردار میری امت کے لوگوں، عورتوں کے بارے میں تمہیں اچھی طرح سے وصیت کرتا ہوں اور خبردار کرتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عَلَيْكُمْ، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی کی طرح ہیں۔ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے جہاں 20 سال زندگی گزارتی ہے ایک عورت،
جہاں 22 سال زندگی گزارتی ہے، اپنے بھائی بہنیں اور خونی رشتے کو چھوڑ کر کے تمہارے پاس آ کے زندگی گزارتی ہے۔ لہٰذا تم ایسی مخلوق کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، اور میں تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ آج ہم میں سے ہر دو میں دوسرا آدمی اپنے گھریلو زندگی کو لے کر کے پریشان ہے۔ ہر انسان شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے بیوی کے ساتھ مجھے جم نہیں رہی ہے، اب کیا کریں، بچے ہو گئے تو ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں اور تو اور ہے، آج کل یہ جب سے نیا قانون بنا ہے، طلاق کا بل پاس ہوا ہے، تب سے عورتیں ڈرا رہی ہیں مردوں کو کہ زیادہ اگر اوپر نیچے کرے تو سیدھا اندر۔ یہ عورتیں ڈرا رہی ہیں، وہ بھی بلا وجہ میں، یعنی کہ سکون کی زندگی نہ مرد کو ہے نہ عورت کو ہے۔ میاں بیوی ہم میں سے ہر انسان یہاں پر شوہر ہے، اور اگر نہیں ہے تو بننے والا ہے۔ کیسے خوشحال زندگی گزارے، اس کے بھی طور طریقے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، لیکن ہم اور آپ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ خوشحال زندگی کے لیے آج کل جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو لوگوں کی زندگی جہنم بن گئی ہے، وہ جانتے کیوں ہیں؟ اکثر و بیشتر ہر گھرانے کے اندر، ہر گھرانے کا مطلب ہے کہ اکثر گھرانے کے اندر الا ماشاءاللہ لڑکیوں کو تانے دیے جاتے ہیں۔ شوہر بھی تانے دیتا ہے، ساس اور سسرے بھی تانے دیتے ہیں۔ کس چیز کا؟ جہیز نہ لانے کا۔ تمہارے باپ نے دیا نہیں، 10 سال ہو گئے شادی ہو کر کے، فریج خراب ہو گیا، دیکھو تمہارا باپ یہ فریج دیا تھا۔ بھائی 10 سال تو انسان کی گارنٹی نہیں ہے کب لڑک جائے، اور یہ فریج 10 سال کے بعد خراب ہوا تو عورت ہے، ساس ہے یا سسر ہے یا شوہر ہے، وہ اسے تانے مارتا ہے، اپنے بیوی کو تانے مارتا ہے، جہیز نہ لانے کا تانے مارتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غربت کی بھی تانے دیتے ہیں، ارے تمہارا باپ تو غریب ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر اس طرح سے کوئی انسان اپنے بیوی کو تانے دے گا تو ایسے انسان کی زندگی خوشحال نہیں گزر سکتی ہے۔ یاد رکھ لیجیے، خوشحال نہیں گزر سکتی ہے۔ وہ جو کچھ بھی لائی ہے، سب سے پہلے تو اس انسان کو شرم نہیں جو تانے مارتا ہے اپنے بیوی کو جہیز نہ لانے کا۔ اور اللہ اکبر، سماج اور معاشرے کے جو حالات ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نہ جانے کتنے لڑکیوں کو زندہ جلا دیا گیا اسی جہیز نہ لانے کی وجہ سے، نہ جانے کتنے لڑکیوں کو گھر سے واپس بھیج دیا گیا کہ تمہارے سامان میں یہ سامان کم تھی، تمہارے سامان کے اندر یہ چیزیں نہیں تھی، لہذا جاؤ اور واپس لاؤ اور پھر لے کر کے آؤ، پھر ہمارے پاس آنا، نہیں تو نہیں آنا۔ یہ تانا مارنے والے لوگ انسان نہیں بلکہ ظالم ہیں انسان کی شکل میں۔ یاد رکھ لیجیے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ اچھا، آج کل کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کچھ لین دین کے بغیر شادی کر لیتے ہیں، کچھ لین دین کے بغیر شادی کر لیتے ہیں، تو جانتے ہیں ایسے لوگ بھی بڑے چالاک ہوتے ہیں، عیار ہوتے ہیں، اور اپنے بیوی کو تانے مارتے رہتے ہیں، دیکھ میں تجھ سے فری میں کر لیا، زیادہ بولی تو اٹھا کر کے گھر بھیج دوں گا۔ دیکھیے ایسے ہی بولتے ہیں، کیا تو زیادہ بول رہی ہے، تیرا باپ مجھے ایک چمچہ تو بھی دیا۔ ایسا بولنے والے بھی لوگ ہیں۔ اور یہ بھی سن لیجئے، اگر خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے بیوی کے سامنے میں اپنے سسرال والوں کی برائی بیان نہ کریں، اس کے باپ کو نہ گنیں، اس کے بھائی کو نہ گنیں۔ کائنات کے رب کی قسم میں کہہ رہا ہوں، کبھی بھی آپ کی زندگی میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ آپ اپنے سسرال والوں کی تعریف کرتے رہیں، میرا سسرا ایسا ہے، میرا سالہ ایسا ہے۔ سالہ کیسا بھی ہو، سالہ ہوتا ہے، تعریف کرتے رہے۔ عورت اپنے میکے والوں کے خلاف کبھی بھی کچھ سننا نہیں چاہتی ہے۔ اگر اس کے میکے والے خراب بھی ہیں، اگر اس کے میکے والے اگر غلط بھی ہیں، عورت کبھی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہے گی کہ میرے میکے والے غلط ہیں، اس کے زبان سے حق نہیں نکلے گا میکے کے لیے۔ وہ کبھی بھی اپنے میکے کے لیے لڑ جائے گی آپ سے، ہاں میرے باپ کو ایسے بولیں گے، یہ کیا ایگو بولتے ہیں، یہ عورت کے اندر ہے، یہ ہر عورت کے اندر ہے۔ تو یہ جو جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اسی وجہ سے آج ہماری اور آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔
کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ یاد کیجئے کہ ہمارے گھروں کے اندر کبھی لڑائی ہوگی جب ہم نے اپنے ساس کو گالی دیا ہوگا، جب ہم نے اپنے سسرے کو برا بھلا کہا ہوگا، جب ہم نے اپنے سالے کو کہا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ عورت اس چیز کو برداشت نہیں کرے گی، وہ آپ سے لڑے گی، اور جب لڑے گی تو آپ بھی اس سے لڑیں گے، اور جب لڑیں گے تو کیا ہوگا؟ طلاق کی نوبت آ جائے گی، بچے برباد، خاندان برباد، تباہ برباد ہو جاتے ہیں میرے دوستو۔ اللہ اکبر۔ اگر خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بیوی کو تانے نہ دیں، وہ جیسی بھی تھی ہو گئی۔ اور ابھی آگے بھی بتانے والا ہوں، آخر میں میکے کے تعلق سے بہت اہم بات بتاؤں گا میرے دوستو۔ آج کل جو لوگوں کی زندگی تباہ و برباد ہو رہی ہے، لوگوں کی جو زندگی بالکل ایک طرح سے جہنم بنی ہوئی ہے، وہ جانتے ہیں کیوں؟ اکثر جو لوگوں کا مزاج ہے، بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں، سماج اور معاشرے کی، اور یاد رکھنا، تانے تو دیتے ہی ہیں، گالی تو دیتے ہی ہیں، اکثر و بیشتر عورتوں کو جو ٹارچر کیا جاتا ہے بیٹا نہ پیدا کرنے کی وجہ سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس سے تو بیٹا ہی نہیں ہو رہا۔ مرد بھی بولتا ہے، ہاں میں نے تجھ سے شادی کیا، مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، تجھ سے تو بیٹا ہی نہیں ہوا۔ ساس اور سسرے بھی ایسے ہیں کہ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے تانے مارتے ہیں، بلکہ کتنے ایسے لوگ بھی ہیں جو شرط لگاتے ہیں، اگر تجھے پہلا بیٹا نہیں ہوا تو جا تو اپنے باپ کے گھر میں رہ جانا، اگر بیٹا نہیں ہوا تو میں ہاسپٹل کا خرچہ نہیں دوں گا، لیجئے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں قرآن مجید تو ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ کیا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے آسمان و زمین کی بادشاہت؟ یہ بیٹے اور بیٹی یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی مرد کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ بیٹا پیدا کر دے، کسی عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ بیٹی پیدا کر دے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے دونوں ڈبل ڈبل دے دے، کسی کو اللہ رب العالمین کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ من یشاء عقیمہ، اللہ رب العالمین فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے بانجھی بنا دیتا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور یہ بھی سن لیجئے، یہاں جتنے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، مرد کو میں خاص طور سے کہہ رہا ہوں، اگر بیٹا بیٹی ہونا اگر غلطی ہے، اور ساس سسرے جتنے بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ میرا نسل پوترا سے چلے گا، مجھے پوترا ہونا، اس کے لیے ٹارچر کرتے ہیں، زندہ جلاتے ہیں، کتنے لڑکیوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ ایسے لوگوں کی زندگی کبھی خوشحال نہیں رہ سکتی ہے۔ اگر بیٹا ہونا بیٹی ہونا اگر غلطی ہے تو عورت کی غلطی نہیں ہے، مرد کی غلطی ہے، مرد مجرم ہے۔ اگر گھر سے نکالنا بیٹی ہونے کی وجہ سے اگر جائز ہے تو یہ مرد کو نکالنا چاہیے، عورت کو نہیں۔ یہ سن لیجئے، اگر بیٹی ہونے کی وجہ سے عورت کے اوپر ظلم ڈھایا جاتا ہے تو مارنے کا حق جو ہے حقدار یہ عورت نہیں، مرد ہے، مرد جو اس کا شوہر ہے اسے مارنا چاہیے، اسے گھر سے نکال دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جو بیج ڈالے گا کھیت میں وہی تو نکلے گا نا۔ قرآن مجید کے اندر تو عورتوں کو اللہ نے کھیتی کہا ہے، کھیت ہے، نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں۔ اب کھیت کے اندر کسان جو بیج ڈالتا ہے وہی پودا اگاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے غلطی کس کی ہے؟ غلطی مرد کی ہے، عورت کی نہیں ہے۔ سن لیجئے، جا کے سمجھائیے لوگوں کو، جا کے بتلائیے۔ کہتے ہیں کہ ایک پڑھی لکھی عورت تھی، اسے لوگ سب تانے دے رہے تھے، اسے بیٹی ہوا، اسے بیٹی ہوا، اسے بیٹی ہوا، پہلی اولاد کو۔ تو وہ پڑھی لکھی عورت تھی، اس نے کہا کہ میں منحوس نہیں ہوں، تمہارا بیٹا منحوس ہے، جس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بیٹا پیدا کر سکے۔ سب کے سامنے کہہ دیا، ہو گیا، ان کی حالت خراب ہو گیا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ سمجھائیے، عورتوں کو سمجھائیے گھروں کے اندر۔ بلکہ کتنے بدبخت لوگ تو ایسے ہیں کہ بیٹا پیدا ہونے کے لیے پہلے تو دوائی کھاتے، بیٹی ہے الحمدللہ، بیٹا ہونے کے لیے دوائی بھی کھاتے، اور اگر اس میں بھی نہیں بچ چلا تو جادو والوں کے پاس بھی جاتے ہیں، تعویذ فلیتے والوں کے پاس بھی جاتے، بھائی مجھے بیٹا چاہیے۔ ارے بیٹا یہ کوئی جادوگر نہیں دے سکتا ہے، یہ بولے میں یشاء، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، جو اولاد نہ ہونے کا تانا مارے ایسا انسان کبھی بھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اکثر گھروں کے اندر یہی حال ہے، شادی ہو کے 6 مہینہ نہیں ہوا، کیا تو ایک اولاد نہیں جن سکتی، تجھے رکھ کر کے کیا فائدہ؟ لیجئے، شوہر بھی تجھ سے شادی کر کے میں پھنس گیا، بیٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور یہ جتنے بھی مرد لوگ ہیں نا، یہ بیٹے کے لیے جو لوگ بھی ترستے ہیں،
سن لیجئے، بیٹوں کے اندر کوئی خیر و بھلائی نہیں ہوتی ہے، خیر و بھلائی بیٹیوں کے اندر ہوتی ہے۔ بیٹی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، یہ حدیث ہے، بیٹا نہیں ہے۔ یہ کوئی عالم آپ کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ دو بیٹا جسے ہو اس کی پرورش کرے، اس کی شادی کرے تو جنت کے اندر۔ کبھی آپ نے سنا؟ ایسی حدیث ہی نہیں ہے تو کہاں سے سنیں گے؟ لیکن بیٹیوں کی پرورش ہے، بیٹیوں کے پیدا ہونے پر تانے مارنے والا وہ بھی ظالم شخص ہے، اور ایسے لوگوں کو ضرور بے ضرور دنیا کے اندر سزا ملے گی، یاد رکھ لیجئے۔ ایسے بہت سارے معاملات ہیں میرے دوستو۔ اگر تو بیویوں کو تانے نہ مارے، نہ غربت کے تانے مارے، نہ جہیز کے تانے مارے، نہ اولاد نہ ہونے کے تانے مارے، نہ بیٹی ہونے کے تانے مارے، نہ بیٹا نہ ہونے کے تانے مارے۔ اور اگر خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں میرے دوستو، آج سے ہی شروع کر دیجئے اور دیکھیے کہ آپ کی بیوی آپ کو کتنا خوش رکھتی ہے۔ عورتیں صرف بولنا، عورتیں صرف اچھی باتوں کی ہی متلاشی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتی۔ بس آپ انہیں کم خرچہ دیں، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، کم کما رہے ہیں، آپ اتنا ہی دیں، لیکن آپ ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئے تو دیکھیے وہ آپ کے ساتھ جینا کر لیں گے۔ اگر آپ لاکھوں روپیہ دے رہے ہیں لیکن اسے آپ گالی گلوچ سے بات کرتے ہیں، کوئی بھی عورت نہیں رہے گی، یاد رکھ لیجیے، کوئی عورت بھی نہیں رہے گی۔ ایسے ہی لوگوں کے گھر تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی گھر کے بارے میں لڑائی جھگڑے معلوم ہو، پہلی ریزن آپ یہی پوچھئے، کیا میاں بیوی دونوں کیسے بات کرتے ہیں؟ کیا گالی گلوچ سے بات کرتے ہیں یا پھر کیسے بات کرتے ہیں؟ اپنی بیویوں کے لیے اچھا جملہ استعمال کیجیے۔ اب آپ جتنے سارے شادی شدہ لوگ ہیں وہ بولیں گے نہیں ہمارے لیے سے تو نہیں ہوگا بیوی کو بولنا، ہاں باہر والے کو بولیں گے، باہر والے کو ایک سے ایک لفظ سے بولیں گے، اپنی بیوی کو نہیں بولیں گے۔ اور ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بیویوں کو اظہار محبت کرنا یہ بھی عیب سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ بیوی سے ذرا ہنس کے بات کریں گے، ذرا اچھی طرح سے بات کریں گے تو آپ کے ماں باپ کیا کہیں گے؟ دیکھو یہ جورو کا غلام بن گیا۔ یہ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس طرح سے کہا یہ جائے، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر خوشحال زندگی گزارنا ہے تو بیویوں کے ساتھ اچھے جملے سے پیش آؤ، اچھے الفاظ سے مخاطب کرو، بہترین ورڈز کا استعمال کرو۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ آئیے میں ایک دلیل دیتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں تشریف فرما تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا عائشو، دیکھیے عائشہ تا، حضرت عائشہ نام ہے، لیکن آپ بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں کہ یا عائشو، اے عائشہ، جبریل امین تشریف فرما ہے اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، لیجیے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت بھی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھی دیا، یہ الگ بات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے ہی بہترین جملے میں بلاتے تھے، کہتے تھے، کبھی کہتے یا عائشو، کبھی ہم نے اپنی بیوی کو بلایا پیار سے، گالی دے کر ادھر عورت، ہم کیا چاہتے؟ ہم مرد ہیں، کیا چاہتے؟ میری بیوی مجھے جی کر کے بلانا، اگر جی جس دن نہیں بولی اس دن مارتے بھی، اتنے بڑے ظالم ہیں۔ اور ہم یہ چاہتے کہ عورت ہمیں اچھے الفاظ میں بلانا، لیکن ہم اپنے بیویوں کو نہیں بلاتے، تو ہماری زندگی کیسے نہیں برباد ہوگی؟ دیکھیے خوشحال زندگی کیسے گزرے گی؟ اچھے الفاظ سے بلائے، اور اگر آپ اچھے الفاظ سے بلائیں گے تو یقین مانیے کہ آپ کے جو اولاد ہیں وہ آپ سے پہلے سے زیادہ محبت کریں گے۔ اولاد کس کے طرف ہوتے ہیں معلوم ہے؟ اولاد ماں کی طرف ہوتے ہیں، کبھی بھی یاد رکھ لیجیے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، زیادہ تر ان کا جو جھکاؤ ہے وہ ماں کی طرف ہوتا ہے، اور اس کی ماں کو اگر آپ برا بھلا بولیں گے تو آپ کے بچے آپ کے دل میں نفرت پالیں گے، یاد رکھ لیجیے۔ بلکہ کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں جو اس فراق میں رہتے ہیں کہ اگر موقع ملے تو باپ کو قتل ہی کر دیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ میرا باپ کبھی بھی میری ماں کو گالی دیتا ہے۔ آپ بچوں کو پوچھ لیجیے، اگر میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو بچے کبھی بھی ماں کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، اور اگر آپ ان کو برا بھلا بولیں گے تو بچے اس فراق میں رہیں گے کہ کب آپ کو قتل کر دے، اور یا کم سے کم نفرت تو کریں گے، نفرت تو حد سے بڑھ کر کے کریں گے۔ میرا باپ ہے، وہ بولیں گے بھی کہ ایسا ہے ویسا ہے، اور نہیں تو اور مرنے کی دعا بھی کریں گے، تمنا بھی کریں گے، اور مرنے کے بعد کہیں گے بھی کہ ماں اچھا ہوا سو مر گیا، باپ کبھی بھی تجھے گالی دے دیتا تھا،
چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں کے سامنے میں اظہار کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کہ ماں آپ کو باپ گالی دیتا ہے، بہت بڑا ایسا ہے ویسا ہے۔ دیکھیے اچھے جملوں سے استعمال کیجئے اور دیکھیے کہ اولاد بھی آپ سے محبت کرے گی اور بیوی بھی آپ سے محبت کرے گی۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی محبت کرتے تھے، اس کا بھی یہی طریقہ ہے اور یہی سبب ہے کہ آپ پیارے پیارے الفاظ بولتے تھے۔ کبھی بولتے یا عائشو، کبھی بولتے یا حمیرہ، نام نہیں ہے، کبھی بولتے یا حمیرہ، یہ بھی حدیث کے اندر ہے۔ اور کبھی کیا کہتے، کبھی کہتے اے بنت صدیق، کبھی کہتے کہ اے بنت ابی بکر، یعنی ابو بکر کی بیٹی، صدیق کی بیٹی، نام بہت کم لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم کبھی سسرے کا نام لیتے کہ فلاں کی بیٹی، اے میرے سسرے صاحب کی بیٹی ادھر آئیے، اگر دیتے تو بھی گالی سے بلاتے۔ جب گالی سے بولیں گے اپنے بیویوں کے باپ کو یا بھائی کو تو ہماری بیوی ہماری جو ہے خدمت کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ یہی تو ہماری خرابی ہے، یہی ہماری خرابی ہے۔ لہٰذا بیویوں کو ہم اچھے جملے سے بتائیں، اچھے جملے سے بلائیں اور اچھی اچھی باتیں ان کے لیے بولیں۔ یہ بیویوں کے لیے بولنا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں، اور باہر والوں کے لیے بولنا اچھا سمجھ رہے ہیں۔ باہر والوں کے لیے بولنا یہ گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، اور بیویوں کے لیے بولنا یہ ثواب ہے اور جنت میں لے جانے والا عمل ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اگر خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں بیویوں کے ساتھ تو بیویوں کے مزاج کو سمجھیں، ہماری بیوی کیا چاہتی ہے کیا نہیں چاہتی ہے۔ اکثر و بیشتر جو لوگ ہیں وہ اس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر مزاج سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اور تو اور ہے، میں ہمارے اپنے بڑوں کو بھی کہوں گا، اپنی ماں اور بہنوں کو بھی کہوں گا، جب بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو 6 مہینہ 1 سال 2 سال سے کھانا بنانا سکھاتے ہیں، کھانا کیسے پکانا ہے، کیا کرنا، چولہا کیسے جلانا، لیکن یہ نہیں سکھاتے کہ شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے۔ بیٹا بڑا ہو گیا ہے، بس شادی کی بات کریں گے تو شرم آتی ہے۔ ارے بات کیجئے، انہیں سمجھائیے کہ بیٹی کو بھی سمجھائیں کہ تمہارے شوہر آنے والے تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے اوپر اس کا یہ معاملات ہیں۔ عرب کے اندر آج بھی جب رخصتی کا وقت ہوتا ہے تو بیٹیوں کو نصیحت کر کے روانہ کرتے ہیں کہ بیٹیوں تم شوہر کی بات جا رہی ہو، ایسا ہے ویسا ہے، وہ سکھانا پکانا بات کی بات ہے۔ ہمارے ہاں لوگ الٹے ہی ہیں، سکھاتے ہیں پکاتے ہیں سب کچھ سکھاتے ہیں، شوہروں کے معاملات نہیں سکھاتے، اس لیے تو لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ وہ بھی سکھائیے اپنے بیٹیوں کو، تو خوشحال زندگی گزرے گی نا۔ مزاج کو سمجھنا ضروری ہے۔ عورتوں کو یہ بتلائیں، بیٹیوں کو یہ بتلائیں کہ پہلے جانا تو اپنے شوہر کو جاننا پہچاننا، ان کی پسند کا خیال کرنا، ان کی ناپسند کا خیال کرنا۔ ہم اپنے بیویوں کے مزاج کو سمجھیں۔ آئیے میں ایک نمونہ بتلاتا ہوں۔ آپ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عائشہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ تم مجھ سے کب غصے میں ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو۔ اللہ اکبر۔ تم مجھ سے کب غصے میں ہوتی ہو، کب ناراض ہوتی ہو اور کب خوش ہوتی ہو، مجھے اچھی طرح سے پتہ چل جاتی ہے یہ بات۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے؟ یہ تو میرے دل کی بات ہے کہ میں کب، اب تو وہ ظاہر تو نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں، ویسے نوبت ہی نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ناراض ہو جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے کب ناراض ہوتی ہو اور کب خوش ہو جاتی ہو۔ کہا کیسے؟ کہا کہ دیکھو مجھے ایک بات معلوم ہے۔ کہا کیسے؟ کہا وہ اس طرح سے جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو، جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو تو کیا کہتی ہو کہ اللہ کی قسم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کیا کہتی ہو؟ اللہ کی قسم اور ابراہیم کے رب کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم اور ابراہیم کے رب کی قسم، بات صحیح ہے، غلط نہیں ہے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں تو آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں۔ دیکھیے مزاج، اپنے بیویوں کی مزاج کو پہچانیے کہ آپ کی بیوی کیا چاہتی ہے، آپ کی بیوی کیا بولنا چاہ رہی ہے۔ اگر بیویوں کے مزاج کو نہیں سمجھیں گے تو لڑائی جھگڑے فتنے فساد اور مقدمے ہوتے رہیں گے۔
آج کل جتنی بھی ساری چیزیں وہ مزاج کو نہیں سمجھنے سے ایسا ہو رہا. عورتوں کے مزاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور اس وقت صحیح فیصلہ لینا مرد کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. آئیے بطور نمونہ میں ایک دو باتیں بتلاتا ہوں, ذہن میں آ گئی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے کہ کسی اور بیوی نے, غالباً وہ سودا تھی یا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, اور کسی ہماری ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب تھے تو ترکاری سالن وغیرہ بھیجا. جیسے ہی وہ غلام لے کر کے آیا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کے ہاتھ پر دے مارا, وہ کھانا نیچے گر گیا. اس کے اندر چلیے اب جب سنا رہا ہوں تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. دیکھیے کھانا نیچے, غلام کے اوپر جیسے مارنے سے کیا ہو گیا, برتن نیچے گرا, برتن ٹوٹ گیا, کھانا بھی نیچے گر گیا. اللہ اکبر, قربان جائیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل پر ہمارے لیے اسوہ ہے. مردوں سنو, اپنی بیویوں کے لیے نمونہ بنو, ہمارے لیے نمونہ ہے, آئیڈیل ہے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اگر ہم اس جگہ پر ہوتے, کائنات کے رب کی قسم کہہ رہا ہوں, اگر بیوی ہماری ہوتی اور وہ کچھ توڑ دے تو ہم فوراً مارنا شروع کر دیتے, لاٹھی چلانا شروع کر دیتے, تھپڑ چلانا شروع کر دیتے. قربان جائیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. حدیث کی یہ الفاظ ہیں کہ وہ پیالہ ٹوٹ گیا, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود وہاں سے اٹھ کر کے آئے, اور جو پیالہ ٹوٹ گیا تھا اس پیالے کو جوڑ دیا, اس پیالے کو جوڑ دیا, اور کھانا بھی اپنے ہاتھ سے اٹھانے لگے. اور وہاں جتنے سارے صحابہ کرام تھے, جو غلام تھا اس سے کہنے لگے بات کچھ نہیں ہے, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی. اللہ اکبر, کہا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی اور بات کچھ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ برتن جو ٹوٹ گیا تھا اپنے پاس رکھ لیا, اور جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دوسرا برتن تھا وہ دے کر کے بھیجا, اور دوسری بیوی سے یہ نہیں کہلایا کہ دیکھو ایسا ایسا کہنا, بات وہیں ختم کر دیا. اللہ اکبر, کتنا بڑا پیغام ہے. دیکھیے فوراً غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر بیوی سے کچھ نقصان ہو جائے تو مارنے توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ زندگی کس سے چلتی ہے جانتے ہیں؟ عفو و درگزر سے, معافی سے زندگی گزرتی ہے. تیش میں آنے سے, بیوی کو مارنے سے, بچوں کو مارنے سے یہ زندگی نہیں گزرتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیوی بچوں کا ایسا مارتے ہیں کہ شام ہوتی جب وہ گھر میں آیا تو بچے سب ڈر کے مارے سہم جاتے ہیں, اللہ اللہ کرتے رہتے, رات ہوئی صبح کب ہوتا, صبح کب. ظالم ہے ایسے لوگ. عفو درگزر یہ زندگی کا نام ہے. معاف کیجئے اور دیکھیے کہ آپ کی بیوی آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں. کوئی اتنا بڑا نقصان تو نہیں. ہاں وہ ایسی اگر بات آ جائے تو وہ بھی ماری, وہ بھی ایسی مار جس کے اندر نشان نہ ہو, لیکن ایسی مار نہیں جو پولیس اسٹیشن تک پہنچ جائے, طلاق تک پہنچ جائے, خلا تک پہنچ جائے. یہ ایسی مار نہیں ہونی چاہیے, یاد رکھ لیجیے. ہم سمجھتے نہیں. اللہ اکبر, یہ نمونہ ہے. یہ خاندان کو سلجھانے کا, آپس کی لڑائیوں کو سلجھانے کا یہ طریقہ ہے. اگر یہ آ جائے تو یہ نہیں ہاں چلو چلو ہم یہاں گھر سے نکل جائے گا, چلو ہٹو ہٹو, ہم یہ گھر میں نہیں رہنا ہے. سب لوگ ایسا ہی کرتے. ارے اس کو سلجھائیے نا. طور اور طریقے ہیں. خوشحال زندگی, یہ زندگی جانتے ہیں, میں نے آپ کو بتلا دیا کہ عفو و درگزر کا نام ہے. ایک مرتبہ نہیں, اپنے بیوی بچوں کو 100 مرتبہ معاف کیجئے اور دیکھیے کہ آپ کی زندگی کیسے گزرتی. وہ بچے, بیوی بچے غلطی نہیں کریں گے. اگر آپ ان کو معاف کرنا شروع کر دیں گے تو یقین مانیے کہ وہ آپ کے سامنے میں غلطی نہیں کریں گے, اور وہ آپ کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے کہ میرے ابو آ رہے ہیں, میرے شوہر آ رہے ہیں. اور اگر آپ برا بھلا کہنا شروع کریں گے تو یاد رکھ لیجئے کہ آپ کے نہ آنے کی دعا کریں گے, آپ کے مرنے کی بھی بد دعا کریں گے. ایسے ہیں بہت ساری خواتین ہیں جو خوش ہوتی ہیں جب ان کا شوہر مر جائے, بہت بڑا ظالم تھا, اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ اچھا ہوا مر گیا, بہت تمہیں ستاتا تھا. دیکھیے ایسا نہ بنیے, نیک بنیے. خوشحال زندگی کے گزارنے میں, خوشحال زندگی گزارنے میں یاد رکھ لیجئے جو ہماری ماں اور بہنیں ہیں, ہمارے بیٹیاں جتنے بھی ہیں, وہ سب غور سے سن لیں. میکے کا بہت کردار ہوتا ہے, میکے کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, یہ معمولی نہیں. آج کل لڑکیاں کیسی ہیں معلوم ہے؟ ان کا جسم سسرال میں, دماغ پورا میکے میں. وہ سسرال میں رہنا نہیں چاہتی ہے,
ابھی فی الحال کچھ ہمارے علاقے میں ہمارا بھائی بتلا رہا تھا کہ ایک لڑکی صرف اس بنا پر خلا لے لی کہ اسے اپنے میکے میں رہنا ہے، وہ اپنے سسرال میں نہیں رہے گی. اور دیکھیے باپ بھی ایسا ہے کہ باپ بھی اسے سپورٹ کر رہا ہے، نہیں اچھی بات ہے میری بیٹی جو بولے نا وہ صحیح. اللہ اکبر. دیکھیے ایسے لوگوں کی زندگی کبھی بھی صحیح نہیں گزر سکتی ہے. آج کل لڑکیاں ماں باپ بھی یہی کہتے ہیں. ہم اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو یہ بتلائیں کہ سسرال ہی تمہارا اصل ہے. یہ چیز نہیں ہے. آج کیا ہے؟ نہیں، پورا جسم سسرال میں، دماغ پورا میکے کے اندر. ایسی عورت کبھی بھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتی ہے، اور ایسی عورت کے ساتھ کوئی خوشحال رہ بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا پورا دماغ تو میکے میں، سسرال میں تو کبھی رہتا ہی نہیں ہے. تو لڑائی جھگڑے آپ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں کے مزاج کے اندر یہ بات ہے ان سب کی زندگی تباہ و برباد ہوئی ہے. وہ کبھی بھی خوشحال نہیں رہے. وہ کبھی بھی کورٹ تک پہنچے، جیل تک پہنچے اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوا. اور جس عورت کے دماغ میں یہ بات ہو کہ سسرال جسم میں اور دماغ میکے کے اندر، وہ اپنے سسرال والوں کو کبھی بھی اپنا نہیں سمجھے گی. ہم اور آپ اپنے بیٹے کو کہلا کے بھی بھیجتے ہیں کہ نہیں وہ تمہارے اپنے نہیں ہیں، وہ تمہارے سسرے ہیں، تمہارے ایسے ہیں. ارے ہم یہ کہلا کے بھیجیں، یہ سکھلا کے بھیجیں کہ وہ تمہارے ہیں، وہ تمہارے ہیں. اگر یہ مزاج میں بیٹھے گا تو ہماری بیٹی بھی دل و جان سے وہاں پر رہنا سیکھ جائے گی. لیکن ہم کیا ہے، نہیں وہ تمہارے غیر ہیں، ایسا بولتے ہیں. سب سے آخری بات بتا کر کے، ایک واقعہ بتلا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اگلا جو خطبہ جمعہ ہوگا ہم آپ کو یہ سکھلائیں گے کہ ہم اچھے شوہر کیسے بن سکتے ہیں، اور اچھی بیوی ایک عورت کیسے بن سکتی ہے، کسے کہتے ہیں، خوبیاں، کوالٹی کیا ہے. انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. ایک شوہر اپنے گھر آتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا. ایک شوہر اپنے گھر آتا ہے اور اپنے بیوی سے کہتا ہے کہ بیوی محترمہ کھانا بنا لو، میرے ماں باپ آج آنے والے ہیں گھر میں. اب وہ عورت نخرے شروع کر دیتی ہے. ایسے ہی ہوتے ہیں. ارے کیا بلانے کی ضرورت تھی، آج ہی دعوت دینا ضروری تھی کیا، آج ہی کیوں بلا لیے. نہ کو بولا فون کر ڈالو، نہیں آنا فون کر ڈالو، میں آج نہیں بنا سکتی، طبیعت خراب ہے، ایسا. نہیں تم بناؤ، میرے ماں باپ آ رہے ہیں. نہیں میں نہیں بناؤں گی. شوہر غصے میں نکل جاتا ہے گھر سے. شوہر غصے میں گھر سے نکل جاتا ہے. جب وقت آتا ہے مہمان کے آنے کا، جب دروازہ کھلتا ہے، جب عورت جا کے، شوہر تو ہے نہیں، جب عورت دروازہ کھولتی ہے تو اس کے سمجھ لیجئے کہ اس کے پاؤں کے نیچے زمین کھسک جاتی ہے. حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، ہاں یہ کیا ہو گیا. سامنے جانتے کون رہتے ہیں، اس کے خود ماں باپ رہتے ہیں. لڑکے نے کیا کہا تھا، میرے ماں باپ آ رہے ہیں. تو عورت نے کیا کہا، اس نے کیا سمجھا کہ اچھا اس کے ماں باپ ہے نا، میرے تھوڑی ہے. اور اس نے دعوت اس کے ماں باپ کو دیا تھا. اب وہ فون کر رہی ہے کہ آؤ نہ میرے ماں باپ آئے ہیں، ذرا کھانا لاؤ، یہ لاؤ. میں نہیں آ سکتا، تمہارا ہے تم دیکھ لو. آج ہمارے گھروں کی عورتوں کے دماغ میں یہی چیز ہے. ہم مردوں کے دماغ میں بھی یہی چیز ہے. یہ چیز نہیں رہنا. یہی میں آج کے خطبے جو میں بتا رہا تھا کہ یہ مزاج اگر ہے کسی کے دماغ میں تو وہ خوشحال زندگی خوشحال زندگی کبھی بھی نہیں گزار سکتا. تو اچھا شوہر کی خوبیاں کیا ہے، اچھی بیوی کی خوبیاں کیا ہے، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.